السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم ناظرین، دینی و ملی بھائیوں، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا اور ہم سب اس مہینے کی خیر و برکات سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے صیام و قیام کو شرف قبولیت سے نوازے اور اس ماہ مبارک کے خیر و برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے دینی بھائیوں، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کے روزوں کی فضیلت کیا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے روزوں کا حکم کیا ہے، شرعی اعتبار سے اس کا حکم کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی گفتگو کی جائے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزوں کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، واجب ہے۔ رمضان کا مہینہ جس کو مل جائے اس کے اوپر واجب و ضروری ہے کہ وہ اس مہینے کی روزوں کو رکھے۔ یہ اختیاری نہیں ہے، یہ عام روزوں کی طرح نہیں ہے، نفلی روزے نہیں ہیں، بلکہ یہ واجبی روزے ہیں، فرض کے درجے میں ہیں۔ جس طرح سے نماز فرض ہے، ایسے ہی روزہ رکھنا ہر عاقل و بالغ مسلمان پر واجب و ضروری ہے۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ کتبہ کے معنی ہوتے ہیں فرض قرار دینا، واجب قرار دینا۔ اللہ رب العالمین نے صاف طور پر اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا ہے کہ اگر کسی کلمہ گو کے پاس کوئی شرعی اور معقول عذر نہ ہو تو ایسی صورت میں رمضان المبارک کے روزے رکھنا اس کے اوپر واجب و لازمی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے ہم امت محمدیہ کو تسلی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہیں یہ بوجھ نہیں لگنا چاہیے، یہ تم پہلی امتی نہیں ہو جس کے اوپر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا تھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو خبر دی ہے تسلی کے طور پر کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، جو سابقہ امتیاں تھیں، اللہ رب العالمین نے اس امت پر بھی روزوں کو فرض قرار دیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ یہ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں قرار دیا گیا ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیاں آئیں اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا تھا۔ اور اس کے بعد میں اس آیت کریمہ کو اللہ رب العالمین نے ایک بہترین کلمے کے ساتھ اس کا اختتام کیا اور اس میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا مقصد بھی ذکر کر دیا۔
लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर रोजों को इसलिए नहीं फर्ज करार दिया ताकि उनको परेशानी झेलनी पड़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को हरज में नहीं डालना चाहता है, परेशान नहीं करना चाहता है, बल्कि इसमें बंदे के लिए खैर है, खैर का पहलू है। रमजानुल मुबारक के जरिए से इंसान मुत्तकी और परहेजगार बन जाता है। अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा उसके दिल में रच जाता है, बस जाता है। इसी मकसद के तहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर रमजानुल मुबारक के रोजों को फर्ज करार दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तुम्हारे ऊपर जो रोजे फर्ज करार दिए गए हैं, मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। ये रोजों की फर्जियत करने का मकसद है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजे की फर्जियत को उजागर करते हुए एक दूसरी आयत करीमा में फरमाया कि फमन शहिद मिनकुम अश-शहर फलयसुमहु, कि जिस कलमा गो को, जिस मुसलमान को, जिस अहले ईमान को रमजानुल मुबारक का महीना नसीब हो जाए, मिल जाए, पाले, फलयसुमहु, तो उसको चाहिए कि रमजानुल मुबारक के रोजों को रखे। उसके ऊपर रमजानुल मुबारक के रोजे रखना ये वाजिब व जरूरी है। फलयसुमहु अम्र का सिगा इस्तेमाल किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श वाला, अर्श पर मुस्तवी होकर के हमें और आपको ये आर्डर कर रहा है, हुक्म दे रहा है फलयसुमहु, कि हम सब रमजानुल मुबारक के रोजों को रखें। इन दोनों आयतों से साफ पता चलता है कि रमजानुल मुबारक के रोजे ये वाजिब हैं, फर्ज हैं, लाजमी हैं। हर आकिल व बालिग मुसलमान पर इसकी अदायगी वाजिब है। और जो अहले आज़ार हैं, जिनके पास शरई उज़्र होता है, उनका मसला दूसरा होता है। तफसील के साथ उनके हवाले से मसाइल जिक्र किए गए हैं। लेकिन अव्वल वहला में तमाम मुसलमानों पर जो भी बुलूगत की हद तक पहुंच जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर रोजों को फर्ज करार दिया है। और ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक के रोजों को इस्लाम के जो 5 अरकान हैं, बुनियादी 5 सुतून है, उन 5 सुतून में से एक सुतून, एक खंबा करार दिया है। ये रमजानुल मुबारक के रोजे आम इबादत नहीं है, बल्कि इस्लाम का एक सुतून है, एक खंबा है, एक पिलर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहीहैन की रिवायत है, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुनियल इस्लाम अला खम्स, कि इस्लाम की बुनियाद 5 सुतून पर है, 5 पिलर पर है। और पहला पिलर यह है कि शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि हम इस बात की गवाही दें कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ये पहला सुतून है, पहला पिलर है। और दूसरा पिलर जिक्र किया गया वह इकामिस सलाह, नमाज को कायम करें। नमाज कायम करने का कतान ये मतलब नहीं होता है कि हम जबान से इकरार करते रहे नमाज फर्ज है, लेकिन अमल से हम उसकी अदायगी नहीं करेंगे। आज हमारे समाज का यही हाल है। नमाजों के हवाले से हमारे माशरे में हद दर्जा कोताही बरती जाती है। यहां तक कि आपको रमजानुल मुबारक के महीने में भी ऐसे अफराद मिलेंगे जो किसी तरीके से लोगों को लोगों की डर की वजह से तो रमजानुल मुबारक के रोजे तो रख लेते होंगे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं। मेरे दीनी भाइयों, ये बहुत ऐब की बात है। नमाज ये इस्लाम का दूसरा रुकन है, दूसरा सुतून, दूसरा पिलर है। और तीसरे सुतून के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इताई ज़कात। अगर आप साहिब निसाब हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस हद तक आपको नमाज रखा है कि आप निसाब की हद तक आपका माल पहुंच गया है, तो आपके ऊपर ज़कात की अदायगी वाजिब है। वह हज्जुल बैत, खाने काबा का हज करना। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इस हद तक मालदार बनाया है कि आप खाने काबा जा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर की जियारत कर सकते हैं, फरीज़े हज की अदायगी कर सकते हैं, इस हद तक आपके पास माल है कि आप जा करके वापस आ सकते हैं, आपके बच्चे फाका कशी के शिकार नहीं होंगे, तो आपके ऊपर हज की अदायगी वाजिब हो जाती है। आज हमारे माशरे में हज के हवाले से भी बहुत कोताहियां बरती जाती हैं। आज लोगों का तसव्वुर ये होता है कि हज तो बुढ़ापे में किया जाता है, हज तो एकदम आखिरी मरहले में किया जाता है, जब इंसान किसी लायक नहीं रह जाता है, किसी काम के लायक नहीं रह जाता है, तब हमारे समाज का तसव्वुर ये होता है अब हज करके मस्जिदों का रुख करना चाहिए। मेरे दीनी भाइयों, आपका ये अमल, आपका ये सोच बिल्कुल शरीयत इस्लामिया के खिलाफ है।
آپ کے اوپر حج اسی وقت واجب ہو جاتا ہے جب اللہ رب العالمین آپ کو اس حد تک نواز دے کہ آپ اپنے گھر سے لے کر کے خانہ کعبہ تک آنے جانے کا خرچہ برداشت کر سکتے ہو، اور آپ کے پاس اتنے مال بچ جائیں کہ آپ کے بچے فاقہ کشی کے شکار نہ ہوں، تو آپ کے اوپر حج کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ حج کی ادائیگی کے لیے عمر کی رعایت، عمر کی تحدید نہیں ہوتی ہے، بلکہ جب بھی چاہے آپ کی عمر 20 سال کی ہو، 25 سال کی ہو، 40 سال کی ہو، 30 سال کی ہو، 60 سال کی ہو، جب بھی اللہ رب العالمین آپ کو نواز دے، آپ کے اوپر حج کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ اور آپ یہ یاد رکھیے کہ حج کی ادائیگی کے حوالے سے آپ اپنے درمیان اور اللہ رب العالمین کے درمیان فیصل رکھیے۔ اللہ رب العالمین آپ کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، کتنی جائیداد ہے، اللہ رب العالمین آپ کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ آپ لوگوں سے مماطلہ کر سکتے ہیں، لوگوں سے بہانہ بازی کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس حج کے وسائل نہیں ہیں، حج کی ادائیگی کے لیے مال نہیں ہے، لیکن میرے دینی بھائیوں، وہ ذات اللہ رب العالمین کی ذات آپ کے ایک ایک پیسے، آپ کے ایک ایک پراپرٹی کے بارے میں اللہ رب العالمین باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر کے آپ فیصلہ کیجئے کہ میرے اوپر حج کی فرضیت واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اور آخری چیز، آخری ستون جو ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ صوم رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اسلام کی بنیاد انہی 5 چیزوں پر قائم ہے۔ جس طرح سے ایک چھت ہوتی ہے، اس چھت کی چاروں طرف سے دیواریں ہوتی ہیں، ایسے ہی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اگر ہم نے روزے کا اہتمام نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا، تو ایسی صورت میں ہم اسلام کے ایک پلر کو، ایک ستون کو ہم ڈھا رہے ہیں، گرا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کے روزے اسلام کے ارکان میں سے ہیں، اس کی ادائیگی واجب ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی معقول عذر نہ ہو، شرعی عذر نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کی ادائیگی ہم سب کے لیے واجب ہے۔ اور جو لوگ بغیر کسی عذر کے وہ روزہ خوری کرتے ہیں، روزے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، حدیثوں میں ان کے لیے وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 آدمی آتے ہیں اور مجھے ایک پہاڑی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور مجھے اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے جب وہ لوگ کہتے ہیں تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ میں اس پہاڑی پر چڑھنے کے قابل نہیں ہوں، میں طاقت نہیں رکھ سکتا ہوں کہ اس پرپیش پہاڑی میں چڑھ سکوں۔ تو دونوں آدمی جو فرشتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کر کے اس پہاڑی پر چڑھاتے ہیں۔ پہاڑی پر چڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں کہ مجھے کچھ آواز سنائی دے رہی تھی، چیخو پکار کی آواز میرے کان میں گونج رہی تھی۔ جب وہ اس پہاڑی پر چڑھ کر کے دیکھا تو کچھ آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا، ما هذه الاصوات، یہ کیسی آواز ہے، یہ کیسی چیخو پکار ہے جو میں سن رہا ہوں؟ قالوا، تو ان دونوں فرشتوں نے جواب دیا، یہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے۔ پھر اس کے بعد میں ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ آپ آگے بڑھیے۔ پھر میں آگے بڑھتا گیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسینوں میں سرابور ہیں، اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد میں پسینے اور خون ان کی خونوں میں وہ ڈبکیاں لگا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ جو یہ پسینوں میں سرابور ہیں، خون میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، ان کا جرم کیا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو رمضان المبارک کا مہینہ مل جاتا تھا، اور رمضان کا مہینہ پانے کے بعد میں بھی یہ روزہ نہیں رکھتے تھے، روزہ خوری کرتے تھے، اسی وجہ سے یہ خون کی میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں اور پسینوں میں سرابور ہے۔ میرے دینی بھائیوں، جو بھی شخص بغیر کسی عذر کے روزہ خوری کرتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں قیامت کے دن اس کو عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزوں کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ اس کے فائدے ہیں ایک مقصد کے تحت۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے
जिस आयत करीमा में रोजों को हमारे ऊपर वाजिब करार दिया, फायदा भी जिक्र किया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि हम मुत्तकी बन जाएं। तकवा जो अजीम सिफत है, अगर आप कुरान करीम की तिलावत करते हैं, आप 12 आपके नजरों से ये आयत का टुकड़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, यानी तकवा की तलकीन कितनी बार की जाती है कुरान करीम के अंदर। इस रोजे के जरिए से रमजान मुबारक का जब आप रोजा रखते हैं तो ऐसी सूरत में इससे तकवा आप हासिल करते हैं। आपके दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर रच बस जाता है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के आखिर में फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। और जब इंसान के दिल में तकवा आ जाएगा, आपकी निगाहें पस्त हो जाएंगी, आप जबान की हिफाजत कर ले जाएंगे, और दीगर जो मासी हैं, दीगर जो बुराइयां हैं, गुनाह के काम हैं, आप उससे बच जाएंगे। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे को ये ढाल बताया है, अस्सौमु जुन्नह, ये रोजा ढाल है। जब आप कोई बुराई करने के बारे में सोचेंगे, ये रोजा आपको मना कर देगा कि आप रोजे की हालत में हैं, आप इस मासी का इर्तिकाब ना कीजिए। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, रोजे के बहुत सारे फवायद हैं। रोजे के जरिए से जहां हमें तकवा हासिल होता है, रोजा हमें मसाइब पर, परेशानियों पर सब्र करने का आदी बनाता है। रोजे के जरिए से हमारे अंदर सब्र और तहम्मुल का मादा पैदा होता है। हमारे ऊपर जब मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, तो हम उस पर सब्र करने के आदी हो जाएंगे। जिस तरह से हम खाना पीना छोड़ने के आदी हो जाते हैं, पूरा दिन हम भूखों प्यास बर्दाश्त कर ले जाते हैं, ऐसे ही जब इंसान रोजा रखेगा तो ऐसी सूरत में मुसीबतों पर सब्र करने का आदी बन जाएगा, और दिल की पाकी बयां, और दिल उसका साफ सुथरा हो जाएगा, और शरीयत इस्लामिया की जो दीगर अहकाम है उसकी अदायगी का वो आदी हो जाएगा। ठंडियों में वजू करना ये लोगों पर गिरा गुजरता है, लेकिन जब आप रोजे का एहतमाम करेंगे तो ऐसी सूरत में परेशानियों के झेलने के आप आदी हो जाएंगे, और आप बआसानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अवामिर को आप आसानी के साथ बचा लाएंगे। ऐसे ही रोजे का फायदा, तीसरा फायदा ये भी है कि रोजे के जरिए से आप फकरा व मसाकीन का खास तौर से एहतमाम करेंगे। आप जब दिन भर भूखो प्यास रहते हैं तो ऐसी सूरत में आप उन फकरा व मसाकीन के बारे में भी आप याद करेंगे कि किस तरह से हमारे घर में तो खाने की चीजें हैं, लेकिन हम अल्लाह के हुक्म की तामीर के लिए हम खाने छोड़े हुए हैं। लेकिन हमारे वो भाई, वो फकरा और मसाकीन जिनके घरों में चूल्हे नहीं जलते हैं, जिनके घरों में खाने की चीजें नहीं होती हैं, वो किस तरह से परेशानियों को बर्दाश्त करते होंगे। गोया कि हमें उन फकरा और मसाकीन के बारे में हमें एहसास होगा। जिस तरह से हम रोजे की हालत में भूख को एहसास करते हैं, प्यास की बर्दाश्त करने की तविश को एहसास करते हैं, ऐसे ही हम उन फकरा के बारे में सोचेंगे, और जब हम फकरा को याद करेंगे तो ऐसी सूरत में हम उनके साथ ताउन करेंगे, उनकी परेशानियों में हम भरपूर हाथ बटाएंगे। ऐसे ही ये रोजा ये ऐसी इबादत है जो इंसान और उसके रब के दरमियान इसका मामला होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस हदीस में फरमाता है, हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए है, व अना अजज़ी बिही, और मैं ही उसका बदला देता हूं। ये गोया कि रोजा ये बीच में किसी फरिश्ते का वास्ता नहीं होता है, बल्कि ये डायरेक्ट बंदा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान होता है। कितनी अजीम इबादत है। रोजे जैसी इबादत और कोई इबादत नहीं हो सकती है। सारे आमाल के लिए, बनी आदम के जितने भी आमाल होते हैं उनके सवाब के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को मुकल्लफ कर रखा है। लेकिन रोजा ये ऐसी इबादत है, इतनी अजीम इबादत है कि इसके सवाब के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद जिम्मेदारी दे रखी है। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए रखता है बंदा और मैं ही अपने हाथ से इसका सवाब देता हूं। ऐसे ही मेरे दीनी भाइयों, ये रोजा हमें और आपको
پیغام دیتا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ میسج دے رہا ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں درار نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے۔ آج ہمارے سماج کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم گروپوں میں، خاندانوں میں، ٹولیوں میں، گروہوں میں اپنے آپ کو تقسیم کیے ہوتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا روزہ ہم ایک ہی وقت میں افطاری کرتے ہیں اور ایک ہی وقت میں ہمارے روز سحری ختم ہوتی ہے، ایک ہی وقت میں سحری کا ختم ہونا اور ایک ہی وقت میں سارے مسلمانوں کا افطار کرنا۔ طلوع فجر سے روزہ شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک سارے لوگ ایک ساتھ روزہ توڑتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا ایک ہی وقت میں ہونا، یہ روزہ ہمیں اور آپ کو مسلمانوں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہمارے صفیں متحد ہونی چاہیے، ہمارے کلمے متحد ہونی چاہیے، ہمارے صفوں میں درار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اختلاف و انتشار کے شکار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ روزے کا پیغام ہے، روزے کا میسج ہے کہ ہم اپنے صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں۔ ایسے ہی رمضان المبارک کا روزہ ہمارے جو سال کے جو 11 مہینے ہوتے ہیں، 11 مہینے میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اس روزے کے بدولت، روزے کے عوض میں سال بھر کے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کے ایک سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے ایک مہینہ روزہ رکھا، ایک مہینہ روزہ رکھنے کی عوض میں اللہ رب العالمین 11 مہینوں کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، ایسے ہی روزے کے صحیح فوائد بھی ہیں، صحت کے حوالے سے بھی روزے کے فوائد ہیں۔ بہت ساری بیماریوں میں روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کے جسم میں جو بہت سارے امراض ہوتے ہیں، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، ان بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ بیماریاں روزہ رکھنے سے دور ہو جاتی ہیں، اور باقاعدہ سائنس کی جو تحقیق ہے، سائنسداں جو ہیں باقاعدہ انہوں نے میڈیکل ریسرچ اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ روزوں کے فوائد ہیں۔ روزے کے ذریعے سے آپ کا معدہ ایک محدود وقت کے لیے آرام کرنے لگتا ہے۔ جب کھانے پینے کی چیزوں سے انسان رک جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے جسم میں جو معدہ ہوتا ہے وہ آرام کرنے لگتا ہے، اور اس سے جسمانی طاقت ملتی ہے، جسمانی صحت ملتی ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، اس کے علاوہ اور دیگر بھی فوائد ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب کیا ہے تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ قطعاً اس مہینے کے ایک روزے کو بھی ضائع نہ کریں، ایک بھی روزہ نہ چھوڑیں۔ کتنی ہی پریشانی ہو، کتنی ہی بھوک لگے، کتنی بھی پیاس کا احساس ہو، لیکن اللہ را اس روزے کا آپ اہتمام کیجئے، کیونکہ اس روزے کا ثواب کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، اور اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں۔ ہم کم سے کم ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کا تقوی ہمارے دل میں رچ اور بس جائے گا۔ الہ العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اس ماہ مبارک کے روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم سب کو اس مہینے کی خیر و برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ھذا واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔